بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایڈیپس ریکس کے آخری ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ ایڈیپس کی پنشمنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارا یہ ٹاپک پیج نمبر 45 اور 46 پہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ پیج نمبر 45 کے پہلے پیراگراف سے میں اپنی ڈسکشن سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ پہلے پیراگراف سے ہم اپنی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایڈیپس ریکس کے اختتام پہ تھیبس کا بادشاہ ایڈیپس جو ہے اسے ہمیشہ کے لیے اس کی سلطنت سے جلاوطن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈیپس بہت سی وجوہات کی بنا پہ اپنی بینائی بھی کھو دیتا ہے، اپنی آنکھیں نکال دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایڈیپس اس سزا کا حقدار تھا یا نہیں تھا؟ بہت سے ایسے فیکٹرز اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ہم نے زیر بحث لانے ہیں۔ خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایڈیپس نے اپنے آپ کو اس سچویشن میں کس طرح رکھا، اور ساتھ ساتھ یہ چیز بھی دیکھیں کہ اس کی بلائنڈنگ جو ہے وہ بیسیکلی سمبولک ہے۔ جس طرح اس کا فزیکل پین اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، وہیں اس کی سمبولک اہمیت بھی موجود ہے۔ پیج نمبر 45 پہ پہلا پیراگراف میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ دوسرے پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں کہ یہ بات دماغ میں رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے کہ ایزیپس کی جو ساری کی ساری جو تلاش تھی، لیاس کے قاتلوں کی جو تلاش تھی، وہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ بیسک ریزنز کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اصل وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ اپنے ملک سے تباہ کن وبا کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، اور وہ تباہ کن وبا صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتی تھی کہ جب لیاس کے قاتل کو قتل کر دیا جائے یا اسے تھیب سے نکال دیا جائے۔ لہٰذا جب اس بات کا پتہ چلا کہ ایڈیپس نے ہی لیاس کو قتل کیا تو پھر جلاوطنی ہی ایک آخری آپشن ہے، اسے جلاوطن کیا جاتا، تھیب سے نکالا جاتا۔ دوسری طرف دیکھیں موت، کہ جلاوطن کیا جائے یا مار دیا جائے۔ میری نظر میں موت جو ہے ویلڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی موت کا کیا فائدہ ہوگا، اس کے مرنے کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ گو کہ ایسا لگتا ہے کہ ایڈیپس جو ہے وہ ایک اچھا بادشاہ نہیں تھا۔ ان فیکٹ اس کی میجر اکمپلشمنٹ یہ تھی کہ اس نے اپنے ملک کے اندر آئی ہوئی بلا کو ٹالا تھا۔ سفنکس کو کچھ سالوں پہلے اس نے قابو کیا تھا، اور اس نے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی اس کی طرف دوسری طرف یہ بھی تھا کہ اس نے بادشاہ کو مارنے کے بعد بادشاہت حاصل کی تھی۔ جہاں اس نے سفنکس کو مارا، سفنکس کو ختم کیا، تو بادشاہ کو بھی بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو اسی نے مارا ہے۔ تو اس وبا سے جان چھڑانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس سلطنت کو بھی کہ اس کو لیاس کے قاتل کو وہاں سے نکال دیا جائے، وہاں قتل کر دیا جائے یا نکال دیا جائے۔ دوسری طرف سلطنت کو سٹیبل رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ ایڈیپس کو قتل کرنے کی بجائے اسے یہاں سے جلاوطن کر دیا جائے۔ لہٰذا اس ڈرامے کے آخر میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک ہی رستہ بچتا ہے، کہ ایک ہی آپشن بچتا ہے اس پلیگ سے جان چھڑانے کا اور کنگڈم کو سٹیبل رکھنے کا، اور وہ ہے ایڈیپس کی جلاوطنی۔ یہاں پہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس سزا کا حقدار تھا یا نہیں تھا؟ ایڈیپس کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اس وبا سے اس ملک کو چھٹکارا دلائے گا، اور یہ جگہ چھوڑنے کے بعد، تھیبس کو چھوڑنے کے بعد، تھیبس جو ہے جب ایڈیپس سے پاک ہوگا، جب ایڈیپس وہاں سے نکل جائے گا تو تھیبس اس وبا سے جان چھڑا لے گا۔ لہٰذا بینشمنٹ ہی ایک بہترین انتخاب ہے۔ پیج نمبر 45 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے کہ پھر کیوں ایڈیپس کو سزا دی گئی۔ جب آپ اسی ڈرامہ کو بار بار پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک گرے ایریا اس کے اندر موجود ہے۔ انسیسٹ، ماں کے ساتھ شادی، جو کہ ایک امورل ایکٹ ہے، لیکن ایڈیپس اپنے ایکشنز کے معاملے میں بالکل اگنورنٹ تھا۔
اور میرے نالج کے مطابق سفوکلیس کے ٹائم میں کوئی ایسا ریٹن لا موجود نہیں تھا، قانون موجود نہیں تھا جس کی بنیاد پہ ایڈیپس کو سزا دی جاتی، موت کی سزا دی جاتی۔ ایڈیپس کی سزا یہی تھی کہ اس نے لیاس کو قتل کیا، لیکن ہاؤ کوڈ یو پنش سم ون فار بینگ اے وکٹم آف فیٹ؟ کسی کو آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں جو تقدیر کا وکٹم ہوا، تقدیر کا نشانہ بنا؟ اس ڈرامے کے لکھے جانے کے زمانے کے دوران گریکس اس چیز پہ بلیو کرتے تھے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کے سارے تانے بانے تقدیر ہی بنتی ہے، اور انسان اپنی تقدیر کے ہاتھوں بے بس ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ ایڈیپس بادشاہ بن گیا تو ڈیسٹنی نے سارے کام اس سے کروائے، اس نے قتل کیا تو اس نے لیوس کو بھی قتل کر دیا اور اس نے سفنکس کو بھی قتل کیا، تو پھر اسے سزا کس چیز کی دی جاتی؟ گو کہ ایڈیپس خود یہ جانتا ہے کہ اس کے ایکشنز جو ہے وہ اس کی اپنی چوائس پہ نہیں تھے، اپنی مرضی سے نہیں تھے، کیونکہ وہ دیوتاؤں کی مرضی تھی۔ اس ڈرامے میں 2 جگہوں پہ وہ یہ چیز مینشن بھی کرتا ہے کہ سم سیویج پاور ہیز براٹ دس ڈاؤن اپان مائی ہیڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ مائی گاڈ واٹ ہیو یو پلان ٹو ڈو ٹو می۔ اس طرح کے کوٹس واضح طور پہ یہ دکھاتے ہیں کہ ایڈیپس یہ جانتا ہے کہ اس کو اپنے ایکشنز پہ کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس معاملے میں اور صرف اسی معاملے میں ایڈیپس جو ہے وہ اس پنشمنٹ کے معاملے میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا، جہاں پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ تھیبس کو اگر پاک کرنا ہے، تھیبس کی جان چھڑانی ہے، تھیبس کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر آپ کو لازماً اس کو نکالنا ہوگا۔ تیسرے پیراگراف کے اندر ہماری ڈسکشن آگے چل رہی ہے کہ ایڈیپس کے پاس کوئی بھی چوائس نہیں تھی، اپنے ایکشنز کے بارے میں وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اسے تقدیر کے ہاتھوں کھلونا بننا تھا۔ جب اسے تقدیر کے ہاتھوں کھلونا بننا ہے تو پھر اسے یہ سزا کیوں ملی؟ ایڈیپس کو اگر آپ گڈ مین کے طور پہ دیکھیں تو وہ اس کا ایک پہلو تھا، اس نے اپنی سلطنت کے لیے سب کچھ کیا، لیکن دوسری طرف ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ ہیسٹی ان ٹیمپر تھا، غصے کا سخت تھا۔ جہاں وہ ایک اچھا بادشاہ بننے کی کوشش کر رہا تھا، وہیں وہ ایک برا بادشاہ بھی ثابت ہوا کہ اس نے قاتل کی تلاش جب شروع کی تو تلاش کرتے کرتے وہ ایک اچھے بادشاہ سے ایک برے شخص تک کا سفر کر بیٹھا۔ وہی بادشاہ جسے تھیبس کے لوگ بہت ایڈمائر کرتے تھے، جسے وہ پوجا کرتے تھے، جس کی وہ عزت کرتے تھے، جب وہ بادشاہ بے نقاب ہوا تو پتہ چلا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے اور اپنی ماں سے شادی کی ہے۔ اس حساب سے تو اسے سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے کہ تقدیر کا یہ سارا بنا ہوا جال تھا اور اس جال میں وہ پھنسا ہوا تھا، تو پھر ایڈیپس اس سزا کا حقدار نہیں تھا۔ پہلے 3 پیراگراف میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے، چوتھا پیراگراف دیکھیں گے کہ what that Oedipus is only punishment، کیا وہی ایک اس کی سزا تھی؟ ڈرامہ سمپل بھی ہو سکتا تھا، سادہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایڈیپس جس نے غصے میں آ کے سب کچھ کیا اور اس نے اپنی آنکھوں میں جو کیسٹا کے ڈریس پنز اس نے ڈال دیے، اس سے اس نے اپنی آنکھیں زخمی کر دیں، اپنی بینائی کھو دی، اور یہی ایڈیپس کا طریقہ کار تھا جس کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو سزا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حقیقت سے بھی اسی طریقے سے اسکیپ کر سکتا تھا۔ ایڈیپس کو مزید اب موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی رعایا کو دیکھ سکے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے، وہ اپنے ماموں کو دیکھ سکے، اپنے بچوں کو دیکھ سکے، کیونکہ اس نے خود کو اندھا کر لیا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں جا چکا تھا جہاں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اندھیرا تھا۔ یہ بات بھی نوٹ کی جا سکتی ہے کہ سمپل پنشمنٹ
اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایڈیپس نے جو اپنے آپ کو دی. لیکن فزیکل جو پنشمنٹ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ایڈیپس نے اپنے آپ کو خود زدا دی. اور یہ سزا سے پہلے دیکھا جائے تو فولش پرائڈ نے ایڈیپس کو اس سے پہلے ہی اندھا کر دیا تھا، اور اس نے لیاس کے قاتل کی حقیقت کو جب جانا تو وہ حقیقت کتنی تباہ کن تھی کہ اس نے پھر اپنے آپ کو اندھا ہی کرنے میں عافیت سمجھی. وہ شخص جو کہ بہت چالاک تھا، بہت مکار تھا، بہت اپنے اس پہ علم پہ جس کو بڑا ناز تھا، آج اپنی پرائیڈ اور پاور کی بنیاد پہ ہی وہ اندھا ہو چکا تھا. پیج نمبر 45 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے کہ ہم دو آبویس پانشمنٹس کے اوپر دیکھتے ہیں. ایک طرف ہم نے دیکھا اس نے خود کو اندھا کیا، دو آپشن سے اندھا کیا اور جلاوطن ہو گیا. دو سزائیں اس نے خود کو دی ہیں، کہ اس نے اپنے آپ کو اندھا کیا اور دوسرا اس نے جلاوطن کیا، بجائے اس کے کہ وہ اس کو قتل کر دیا جاتا. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز بھی ہے یہاں پہ جو کہ واضح نظر نہیں آتی. جب آپ پیج نمبر 45 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوفوکلیس نے اس چیز کو بڑا واضح کیا کہ ایڈیپس جو ہے اس کے اندر اتنا تکبر تھا کہ وہ اپنے آپ کو دیوتاؤں کا وارث سمجھتا تھا، اور وہ اسی تکبر نے اس کو یہاں تک پہنچایا، اور اس کا پرائیڈ ریویل ہو چکا تھا، اس کا تکبر ریویل ہوا. اس نے اپنے آپ کو اس لیے اندھا نہیں کیا کہ اس نے اپنے باپ کو مارا، اپنی ماں سے شادی کیا. اس نے اپنے آپ کو اس لیے اندھا کیا کہ وہ چیزیں نہیں دیکھ سکا جو کہ ایک اندھا بھی دیکھ سکتا تھا. وہ نہیں دیکھ سکا کہ جس شخص کو وہ مار رہا ہے وہ اس کا باپ تھا. وہ نہیں دیکھ سکا کہ جس سے وہ شادی کر رہا ہے وہ اس کی ماں ہے. یہی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے اس نے خود کو اندھا کیا. پیج نمبر 45 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ ایڈیپس کی زندگی تکبر پہ مبنی تھی، اور یہ زندگی اسے لیاس کے قتل تک لے کے آئی. اور پھر اس کے بعد اس نے لیاس کے قتل کے بعد اس نے اسفنکس کو بھی قتل کیا اور وہ بادشاہ بن گیا. کہانی جب آگے بڑھتی ہے، زندگی کے اس کے تانے بانے آگے بنتے چلے جاتے ہیں، ایڈیپس زیادہ سے زیادہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہیں ساتھ ساتھ جتنی طاقت اس کے پاس آتی ہے اتنا ہی تکبر بھی بڑھتا جاتا ہے. ٹیریسیاز اور کریان دونوں کو وہ دھمکیاں دیتا ہے، اور پھر وہ تنے تنہا لیاس کے قتل کی تلاش میں چل نکلتا ہے. اور اس پہلی کو بوجھنے، ایک پہلی وہ تھی جو اس نے اسفنکس کی بوجھی، اور اس نے تھیبس کے لوگوں کو اسفنکس سے نجات دلائی. اب یہ پہلی لیاس کے قتل کی ہے جسے وہ اپنے اس تکبر کی بنیاد پہ ہی تنہا جس کو حل کرنے نکل چکا تھا. اور یہ اس کے اندر ہے کہ جب وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ اس نے نہ صرف باپ کو قتل کیا بلکہ ماں سے شادی بھی کی ہے، جب اسے اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنی غلطیوں کا جب اندازہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اب وہ کس طرح اپنی رعایا سے عزت کروائے گا اب بحیثیت بادشاہ، کیونکہ وہ قاتل تھا اور اس نے ماں سے شادی کی تھی، لہذا تکبر تو اس کا مر چکا کہ اس نے اپنے تکبر میں اندھا ہو کے کتنے بڑے گناہ کیے. اور یہ تکبر ہی اس کی پرسنالٹی کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس تھی. اس تکبر نے اسے آسمان سے زمین پہ لا دے مارا، اور یہی اس کا ہبرس ہے. تو جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈیپس کی الٹیمیٹ پانشمنٹ یہی تھی کہ تکبر، کہ وہ اپنی رعایا کو کس طرح سامنا کرے گا، کس طرح دیکھے گا. اب رعایا کو وہ کس طرح دیکھے گا، ان کا سامنا کس طرح کرے گا جب وہ اپنی رعایا کا سامنا نہیں کر سکتا، جب تقدیر نے ہی اس کے تانے بانے بنے. یہ اس پہلو کو آپ دیکھیں، جب ہم نے بات کی تقدیر کے حساب سے تو جسٹیفائڈ نہیں ہے پنشمنٹ، لیکن تانے بانے تقدیر نہیں بنے، مان لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی رعایا کو کس طرح دیکھے گا، کس طرح سامنا کرے گا، وہ کس طرح اپنے بچوں کا سامنا کرے گا، وہ ان آنکھوں سے بچوں کو کیسے دیکھے گا. اولاد کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اولاد جو کہ اس کے بھائی بھی ہیں اور اس کے بیٹے بھی ہیں، وہ ماموں جو اس کا برادر ان لا بھی ہے، وہ ماں جو اس کی بیوی بھی ہے، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ پاتا. تو اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچتا تھا.
پیج نمبر 46 پہ پہنچ چکا ہوں. ایک ہی پیراگراف ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا ایڈیپس ریکس بھی کمپلیٹ ہوگا کہ جب کرٹن اترتا ہے اور لائٹس روشنی ختم ہوتی ہے, ایڈیپس جو ہے دا کنگز پنشمنٹ از ٹوٹل دیئر. گو کہ ہمارے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ ون فار آؤٹ ویٹس دا ادر, تین طرح کی پنشمنٹ ہم نے دیکھی, اور لیکن ساری چیزیں ٹوٹل ایکسپیرینس آف گریک ٹریجڈی کو دکھاتی ہیں کہ ایڈیپس ایک طرف اس سزا کو ڈیزرو کرتا ہے جو اسے دی گئی, وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے, تو دوسری طرف وہ جس زمانے میں لکھا گیا وہ ڈرامہ, اور اس زمانے میں دیوتاؤں کو اس طرح چیلنج نہیں کیا جاتا تھا جس طرح اس نے دیوتاؤں کو چیلنج کیا, تو پھر اس کو یہی سزا اسے ملنی تھی جو سزا اسے ملی, اور اسی سزا کی بنیاد پہ اس نے یہ سب کچھ کیا. جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ایڈیپس جو ہے کے بارے میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سزا کا حقدار تھا, کیونکہ آئیڈیا بڑا ارریلیونٹ ہے, لیکن ہم ایڈوانس سویلائزیشن میں اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے. ایڈیپس تقدیر کا وکٹم بنا, فری ول کا کیپیبل نہیں تھا, اسے سزا نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن تھیبس کو بچانے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ اسے وہاں سے جلا وطن کیا جاتا. جلا وطنی کے علاوہ کوئی آپشن اس کے پاس نہیں تھا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا, پنشمنٹ آف ایڈیپس, اور ایڈیپس ریکس بھی کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.